الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے مضمون سے شروع فرمایا ہے۔ دو مضامین ایسے ہیں جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ پہلا مضمون توحید اور دوسرا تقوی۔ توحید اور تقوی، توحید کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے اور تقوی کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ جب نظریہ اور عمل مکمل ہو جاتے ہیں تو انسان کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت تمام پیغمبر وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آج سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہم نے سب کو یہی بھیجی، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لہذا یہاں بھی ان انذروا انہ لا الہ الا انا، اور دوسرا وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وایاکم ان اتقوا اللہ، کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو فتقون، یہاں بھی آیا فتقون۔ تو یہ دو مضامین جو تمام پیغمبر اس پر مشترک ہیں، اس سے اس سورہ نحل کو شروع کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید پر 10 دلائل دیے ہیں۔ اس آفاق کے اور اس کائنات کے 10 دلائل پیش کیے ہیں، جس پر غور اگر کیا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے۔ دراصل ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ثانی ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ مادے کو یہ قرار دیتے کہ جو مادہ ہے، جو ہر چیز، جتنی بھی کائنات میں چیزیں بنے، جو عناصر اربعہ ہیں، ان سے مل کر ایک مادہ بنتا ہے۔ یہ مادے پر مختلف شکلیں آتی ہیں۔ ہماری شکل آ گئی تو ہم انسان بن گئے، جانور کے جانور بن گئے، لکڑی کی ہے تو لکڑی بن گئی، لوہے کی ہے تو لوہی، لیکن اصل وہ چیز وہ مادہ ہی ہے۔ 4 چیزیں ہیں عناصر اربعہ، یہ پانی ہے، خاک ہے، یہ اسی سے ہر چیز اس سے بنتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مادہ خود متصرف ہے اور خود یہ بنتا بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دی ہیں اس پر غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مادہ تو خود ایک بے عقل چیز ہے۔ اب جو خود بے عقل چیز ہو تو وہ ایسی عقل والی چیزیں کیسے بنا سکتی؟ مادے کی مثال آٹے کی طرح آپ سمجھ لیں۔ اب ایک آٹا رکھا ہوا ہے، اب یہ آپ کہیں کہ یہ آٹا از خود سموسہ بن جائے یا از خود روٹی بن جائے۔ آٹے سے کتنی چیزیں بناتے ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ گندم کی بنی ساری اس آٹے سے ہی دراصل بنتی ہیں۔ اب اس آٹے کے اوپر جو تصرفات آ رہے ہیں تو آٹا خود متصرف کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو کوئی بنانے والا ہوگا تو اس کی کبھی روٹی بنائے گا، کبھی سموسہ بنائے گا، کبھی ڈبل روٹی بنائے گا۔ تو مادہ جو ہے وہ خود تو ایک بے عقل چیز ہے، اس میں کوئی عقل نہیں ہے، پھر اس سے عقل والے پیدا ہو رہے ہیں، ایسی خوبصورت کائنات بن رہی ہے۔ تو صلی اللہ تعالی نے 10 دلائل دیے اس بات پر کہ اگر تم غور کرو گے تو تمہیں میری ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو فرمایا عطا امر اللہ، سب سے پہلے تو
کافروں کو بتایا گیا جو یہ کہتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. فرمایا تامر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، بس اب کسی وقت بھی ظاہر ہونے والا ہے. مشرکین نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے، ہم تو بڑے مضبوط ہیں. فرمایا تامر اللہ، رسول اللہ کو تسلی بھی دے دی کہ بالکل قریب ہے، اور کافروں کو ڈرایا بھی ہے. فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ کرو، یعنی تو اپنے مرنے کے لیے جلدی کر رہے ہو، تمہیں تو چاہیے مؤخر کرو تاکہ مہلت مل جائے تمہیں کچھ. اگر تم نے کفر ہی اختیار کرنا ہے تو 4 دن جی تو لو، تم کہتے نہیں ہے تو ابھی لاؤ، ہے تو ابھی لاؤ. رسول اللہ فرماتے، رسول اللہ سے کہتے تھے کہ اگر آپ عذاب لیں تو ابھی ابھی لے کر آؤ عذاب، دیکھتے ہم پر کیسے عذاب آتا ہے. تو تم تو اپنا نقصان کر رہے ہو. فلا تستعجل، اللہ نے کہا جلد بازی کیوں کرتے، جب آئے گا تو تمہارا صفایا کر دے گا. اچھا وہی جزیرہ عرب تھا جہاں پر ایمان والے کو سانس لینا مشکل تھا، اور وہی جزیرہ عرب ایک وقت آیا کہ پورا کفر سے خالی ہو گیا. انہوں نے فرمایا یہاں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، یہاں صرف 1 دین رہے گا بس. ہاں اس سے باہر 2 دین جمع ہو جائیں گے، کوئی عیسائی بن کر رہنا چاہے ذمی بن کر رہے، یہودی بن کر کوئی بات، لیکن یہاں جزیرہ عرب میں نہیں. اتام فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، آ گیا سمجھو حکم. سبحان و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے، تعالیٰ بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ان سے بہت بلند و برتر ہے. یہ بت وغیرہ کیا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر بناتے ہو. ينزل الملائکۃ بالروح، نازل کرتا ہے فرشتوں کو، بالروح من امرہ، بالروح یا روح سے مراد وحی ہے، اپنی وحی کو دے کر نازل کرتا ہے فرشتوں کو، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں. یعنی کسی کو پیغمبر بنانا یہ تمہارے کہنے پر نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اہم یقتسمون من رحمت ربی، وہ میرے رب کی اس کو تقسیم کرتے ہیں، نہیں. اللہ عالم ہے سیجل الرسالت، اللہ کو معلوم ہے کس کو رسول بنایا جائے، وہ خوب جانتے ہیں. بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ دیا اور ایک یتیم کو دے دیا. اس یتیم میں کیا گوہر اور کیا جوہر اللہ تعالی نے رکھے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں. نازل کرتا ہے فرشتوں کو بالروح، وحی دے کر. روح اس لیے وحی کو اس لیے روح کہا کہ وحی سے انسان کی روحانی زندگی ہے. اگر وحی نہ ہوتی آج ہمیں کچھ پتہ نہ ہوتا کیا کرنا ہے. وحی الہی نے دروازہ کھولا ہے. اور یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ سب ذرائع مشکوک ہیں. ان میں عام ذریعہ حواس ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں بولتے ہیں، یہ اس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. اور آپ دیکھ کر حواس غلطی کرتے ہیں. ہم دور سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں گائے ہے تو وہ شیر نکلتا ہے. ہم ایک بات سنتے ہیں تو غلط سن بیٹھتے ہیں، غلط بول لیتے ہیں. زمین آسمان کا فرق بن جاتا ہے باتوں میں، حواس غلطی کرتے ہیں. دوسرا ذریعہ عقل ہے. عقل غلطی اگر عقل غلطی نہ کرتی تو اختلاف ہی نہ ہوتا. عقلی چیزوں میں اختلاف ہے، وہ کہتے نہیں یہ یوں ہے، وہ کہتے نہیں یوں ہے. ایک صرف وہی الہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پکی ٹھکی بات ہے، جو کہ ایسی ذات نے بھیجی ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اور ہر زمانہ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ ماضی بھی اس کے سامنے ایسے جیسے حال ہے، اور حال بھی ایسے جیسے مستقبل ہے، مستقبل ایسے جیسے حال ہے. حال الغیب والشہادہ. لہذا وہی الہی کے علاوہ کوئی ذریعہ علم کا ایسا نہیں ہے جو پختہ ہو، پیٹنٹ ہو، جس میں کوئی اختلاف نہ ہو. آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، قرآن میں کبھی کسی میں کوئی چیز میں اختلاف نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا اگر یہ خود بنایا ہوتا تو اتنے بڑی 30 سپاروں میں کتنے اختلافات ہو جاتے. بڑے بڑے مصنفین جو لکھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی بات کا آگے رد کر بیٹھتے ہیں، انہیں یاد بھی نہیں ہوتا میں پیچھے کیا کہہ کر آیا ہوں. نے فرمایا روح، تو روح جو ہے تو وہی ہے، یہ انسان کی جو ہے روحانی زندگی کا ذریعہ سے اس کو روح قرار دیا ہے. من امر اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عباد اپنے بندوں پر. ان انذروا کیا وہی نازل کی، ان انذروا کہ ڈراؤ لوگوں کو، انہ لا الہ الا انا کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، فتقون لہذا مجھ ہی سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو.
تقوی نام ہے مخالفت سے بچنا. ہر وہ چیز جو اللہ کی مخالفت پر آمادہ کرے اس کے خلاف چلنے کا نام تقوی ہے. موٹی سی تقوی کی تعریف. نفس کہتا ہے یہ کرنا ہے، وہ اللہ خلاف ہے، چھوڑ دو. شیطان کہتا ہے چھوڑ دو. معاشرہ کہتا ہے چھوڑ دو. بس ہر آنے والی جو بات پیش آئے اس کو دیکھو اللہ رسول کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دو. اس کا نام تقوی ہے. بہت آسان سی بات ہے، کوئی مشکل فارمولہ نہیں ہے. تو یہ دیکھو آنے والا کام جو ہے بس تھوڑی دیر سوچ لو اس سے پہلے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل. پہلی دلیل زمین آسمان کی تخلیق سے شروع فرمائی. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحق، صحیح. اب یہ مادہ اڑ کر اتنا اوپر کیسے خود چلا گیا کہ سینکڑوں سال کا راستہ بیچ میں بن گیا، سینکڑوں سال کا فاصلہ ہو گیا. زمینیں ایسی بنا دی. یہ مادہ خود کیسے، بے شعور مادہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالی نے بنایا. خلق السماوات والارض، سب سے پہلے زمین آسمان شروع کیا، چھت بنائی اور فرش بنایا. بالحق، صحیح سی. تعالی عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان چیزوں سے یا پاک ان چیزوں سے جن کو شریک ٹھہراتے. نمبر 2، خلق الانسان من نطفۃ، انسان کو پیدا کیا کہ بوند سے. وہ بوند اگر نکالی جائے تو وہ بالکل بے شعور ہے. اب اس بوند سے ایسا جیتا جاگتا، ایسا علم و فضل والا انسان پیدا کر دیتے ہیں کہ اندر جا کر ایک سورج اور چاند بن جاتا ہے عالم میں، حالانکہ کچھ بھی نہیں. نطفہ تو کچھ بھی نہیں جس سے بنا ہے وہ. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں یہی میرے اللہ کی قدرت دیکھو کہ پانی پہ نقشہ بناتے ہیں. پانی ہوتا ہے اس پہ نقشہ، ماں اور باپ کا پانی ملتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے خون کی شکل میں ایک گول سا پانی ہل رہا ہے پانی، اس پر نقش و نگار بنا کر انسان بنا دیا. وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. لہذا دوسری دلیل دی، خلق الانسان من نطفہ، پیدا کے انسان نطفے سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور یہ بھی جھگڑتا ہے. مبین جو ہے، مبین بول کر کھلم کھلا اب جھگڑتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے بارے میں جھگڑتا ہے. یعنی اس انسان کو ہم نے ایسا بنایا اور اب جھگڑتا ہے ہم سے اور کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہماری ذات کے بارے میں اختلاف کرتا ہے، شریک ٹھہراتا ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، لا یعقل تھا. ہم نے اس کو بنایا جعلناہ سمیعا بصیرا. فاذا هو خصیم مبین، خصیم میں نے جھگڑالو، مبین کھلم کھلا جھگڑالو ہے ہمارے بارے، ہماری ذات ہم بنانے والے کے خلاف ہی بول رہا ہے. تیسری دلیل، والانعام خلقها، اور جانوروں کو، مویشیوں کو پیدا فرمایا. خلق، مویشی پیدا فرمایا. کھانے پینے اس میں، ان میں وہ مویشی مراد ہیں جن کے ہم دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، وہ ہے خلقها والانعام خلقها، مویشی پیدا کیے، مویشیوں کو پیدا کیا. لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ان میں گرمی ہے. دفء یعنی ان کی اون سے اور ان کے بالوں سے تم گرم کپڑے بناتے ہو. دفء ان کی کھالوں سے تم اپنے لباس بناتے ہو جو تمہیں گرمی دیتے ہیں. دفء ومنافع، اور بے شمار نفع ہیں جانوروں سے. ومنھا تاکلون، اور کچھ کو تم کھاتے ہو. کچھ کو، سارے مویشی انسان نہیں کھاتا، ان میں جو اللہ نے حلال کیے ہیں، منھا تاکلون، وہ تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں رونق ہے. جمال، رونق، کیونکہ گھروں میں جانور بندے ہوتے ہیں تو گھر میں کیسی ڈیرے میں رونق ہوتی. وہ بائیں کر رہا ہے، کوئی پائیں کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے. اور جب جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی رونق ہو جاتی ہے. یعنی جانوروں کی اپنی رونق ہے، اگر نہ ہو تو عجیب وحشت ہوتی ہے. یہ بھی رونق کا ذریعہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، تمہارے لیے ان جانوروں میں جمال، ان مویشیوں میں ہم نے خوبصورتی رکھی ہے. حین تریحون، جس وقت ان کو تم شام کو لاتے ہو. وحین تسرحون، اور جب تم صبح کو لے. سرح کہتے ہیں صبح کھیتی میں لے جانا، اور تریحون واپس لانا. شام کو جب واپس لاتے ہو اور لے کے جاتے ہو. جب جنگل میں جاتے ہو جنگل میں رونق ہو جاتی، اور جب گھر میں باندھتے ہو تو گھر میں رونق ہو جاتی ہے. اگر قلعے خالی ہوں تو کتنے برے سے لگتے ہیں. کسی قلعے پر کوئی نہ کوئی بندہ ہو تو کتنا پیارا لگتا ہے. جمال، عجیب قرآن نے کہا ان میں رونق ہے، ان میں حسن ہے، اس میں بھی حسن ہے. اور پھر تحمل اثقالکم، اور کام کیا کرتے ہیں یہ؟ اٹھاتے ہیں اثقالکم، تمہارے بوجھ. الی بلدن، ان شہروں تک.
لم تکونوا بالغیہ، جن کو تم نہیں پہنچا سکتے، الا بشق الانفس، مگر اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر. یعنی اگر وہ بوجھ تمہیں خود لے جانا پڑے تو تمہاری جان نکل جائے، لیکن جانوروں پر لاد کے، تم اونٹ پر لاد کے لے جا رہے ہیں، بیل گاڑی پر لاد کے لے جا رہے ہو، آرام سے ان جگہ پر پہنچ رہے ہو جہاں تم خود نہیں لے جا سکتے اس کو. ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب جو ہے وہ شفقت والا اور رحم والا ہے. رؤوف اس ذات کو کہتے ہیں جو مضر چیزوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو ہر نفع کی چیز عطا فرماتا ہے. رؤوف الرحیم، رؤوف میں نا جو انسان کو مضر چیز سے بچائے، ایسی شفقت ہے کہ ایسی شفقت ہے کہ وہ مضر چیز سے بچاتا ہے. رحیم جو اس کو عطا فرماتا ہے. چوتھی دلیل والخیلا، اور پیدا کیا اب یہاں سواری والے جانور آ گئے. یہ تو تھے مویشی جن کو کھایا بھی جاتا ہے، اس سے کام بھی لیا جاتا ہے، کھیتی باڑی ہو رہی ہے، ہو رہا صبح. اب یہاں سے سواری جانور، والخیلا، اور پیدا کیا گھوڑوں کو، والبغالا، اور خچر کو، والحمیرہ، اور گدوں کو. کیوں؟ لترکبوہا، تاکہ تم پر سوار ہو، وزینہ، اور تمہاری زینت ہو. تمہاری، کیونکہ سواری بھی زینت ہوتی ہے آدمی کی. گھوڑے پر بیٹھا، اس پر بیٹھا تو ایک زینت ہوتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے. جس طرح آج موٹر سائیکل ہوتی ہے، کیسے اس کو تم صاف ستھرا کرتے ہو اور اس کو وہ کرتے ہو. گاڑی ہے تو آج کے لیے زینت ہے، پہلے یہ سواریاں زینت تھی. اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پیدا فرمائیں گے وہ چیزیں جن کو تم نہیں جانتے. کہتے یہ جو آیت ہے، اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے، اس میں قیامت تک کی ایجادات شامل ہو گئیں کہ اللہ نے صحابہ سے پہلے کہہ دیا کہ آئندہ چل کے بھی ایسی چیزیں آنے والی ہیں جن کا بھی تمہیں علم نہیں، اور سمجھ بھی نہ آتا صحابہ کو اگر بتایا بھی جاتا. دیکھو ہم پرانی چیز سمجھ لیں گے کیونکہ ہمارے سامنے ہے، لیکن آئندہ آنے والی چیز وہ ایسی چیز بتائے جو سمجھ ہی نہ آئے، تو صحابہ کا بھی جہاز اڑیں گے اور یوں ہوگا تو کیسے سمجھ میں آتا. اس لیے قرآن نے لفظ اجمالی بیان کر، یخلقو، اور پیدا فرمائیں گے، ما لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے. اور اس میں وہ مخلوق بھی مراد ہے کہ جس مخلوق سے میرا آپ کا واسطہ نہیں پڑتا، اور آپ کے سامنے، ہمارے سامنے سمندروں کی تہ میں مخلوقات ہیں، پہاڑوں کی کھو میں مخلوقات ہیں، جنگلوں میں مخلوقات ہے، زمین کے نیچے مخلوقات ہے. مجھے آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اور میں جن کو تم نہیں جانتے ایسی بے شمار مخلوق پیدا کی. تو اس میں مستقبل کی جو مخلوقات ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور وہ مخلوقات بھی شامل ہیں جن سے میرا آپ کا واسطہ نہیں ہے. اوپر تو ان چیزوں کا بیان کہ جن سے میرا آپ کا واسطہ پڑتا ہے، مواشی ہے، مویشی ہے، سواری کے جانور ہیں، ان سے میرا آپ کا واسطہ. لیکن جو سمندروں کی تہ میں اللہ نے ایک سے ایک 18,000 مخلوقات تقریباً جو ہے، ان میں سے اکثریت سمندر میں. یعنی یہ لکھا ہے کہ ہر مخلوق جو زمین پر پائی جاتی ہے اس کی فوٹو سٹیٹ سمندر میں، اور اس کی اپنی مخلوق اس کے علاوہ ہے. اب سوچ لیں آپ، انسان ہے تو وہاں انسان موجود ہے، سمندری انسان، لیکن وہ انسان نہیں ہے، شکلیں ایسی ہیں لیکن انسانوں جیسے. یہاں گائے ہے تو وہاں گائے، یہاں گھوڑا ہے تو وہاں گھوڑا، یہاں ہاتھی ہے تو وہاں شیر ہے تو وہاں شیر ہے. سی لائن وہ بالکل شیر کی جیسے شکل ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے وہ سمندری ہوا ہے. تو تمام مخلوقات میں گھوڑا بھی پایا جاتا ہے، سمندری گھوڑا، وہ تو تم نے دیکھا ہی ہوگا لاہور میں چڑیا گھر میں. سمندری گھوڑا اتنا موٹا تازہ ہوتا ہے، ہپو کہتے ہیں اس کو، ہپو. یخلق ما لا تعلمون، اور پیدا فرمائیں گے وہ چیز جو تم نہیں جانتے. واللہ، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیچ میں، یعنی دلائل بیان کرتے کرتے بیچ میں جملہ معطل طور پر لائے، واللہ قصد السبیل، اللہ ہی پر جاتا ہے سیدھا راستہ. کہ تم نے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سیدھا راستے پر رہو، تم خدا تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ سیدھا راستہ اللہ تک جاتا ہے. علی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور بہت سے راستے جائر، ٹیڑے ہیں، ان میں نہ جانا. یعنی راستے دو ہے، ایک سیدھا راستہ، یہ کہاں تک پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے. اور منہا جائر، اور کچھ ٹیڑے راستے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے آزمائش رکھی ہے کہ کون سیدھے پر چلتا ہے اور کون ٹیڑے پر. ہم اگر چاہیں تو سب کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن یہ انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. مقصد تو آزمائش ہے، نوازنا ہے، انعام دینا ہے. بولو بھائی آپ ڈگری جو دیتے ہیں
یا معمولی ڈگری کچی پکی کی ڈگری ہو اس کے لیے امتحان لیتے ہو اور وہاں پر یہ اعلان نہیں کرتے بھی یہ سوال آنے یاد کر کے آ جانا بھائی. کوئی ایسا سکول نہیں جو یہ اعلان کرتا چھوٹا سا پریپ کی پیپر ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی اعلان نہیں کرتا. کہیں گے جی بھائی بتا دو چھوٹے سے بچے یار تو کہہ دو بھی کل یہ یاد آنا بھائی یہی سوال آئے گا تو کہہ لو جی پھر ایسی ڈگری دے دیں. یہ تو پھر لائق اور نالائق کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. لائق اور تو جو لوگ لائق ہیں اس کائنات میں ان کو نوازا جائے اور نالائقوں کو جو ہے وہ سزا دی جائے تو اگر سب کو ہدایت زبردستی اللہ تعالیٰ دے دے تو لائق اور نالائق کا فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ یہ تخلیق انسانی کے خلاف ہے. یاد رکھو یہ جو مقصد ہے ہمارا مقصد تخلیق جو ہے انسان کا جس کو انی جاعل فی الارض خلیفہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اختیار دیے گئے کہ دیکھو یہ راستہ ہے. علی کرم اللہ جو کسی نے پوچھا کہ ہمیں کتنا اختیار ہے کتنا اللہ تعالیٰ کو ہے تو فرمایا ٹانگ اٹھاؤ. ان ٹانگ اٹھا ان کا دوسری اٹھاؤ. ان کا یہ تو نہیں میں اٹھا سکتا جب تک علی نہ رکھوں. فرمایا اتنا اختیار بندے کو ہے آگے پھر اللہ سنبھالتے. یعنی اگر وہ غلط راستہ اختیار کرے گا تو غلط میں دھکا دے دیں گے صحیح کرے گا تو ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیں گے. یہ علی کرم یہ آسان الفاظ میں سمجھایا. تو یہ جو ہمیں جو ایسی مخلوق بنایا ہے عقل والی مخلوق بنایا ہے انسان کو تو اگر سب کو زبردستی ہدایت دے دے اللہ دے سکتے گناہ ہی نہ کرنے دیں شرک نہ کرنے دیں جوتے مار مار کے لے آئے تو پھر امتحان ختم ہے. تو پھر جنت الاٹ پھر تو فرشتے ہو گئے نا پھر جنت کی الاٹمنٹ بھی کیوں ہوگی جب سبھی نیک ہیں تو پھر جنت کس کو دینی. جنت دوزخ کا فیصلہ تو تبھی ہوگا کہ کچھ اپنی مرضی سے ہدایت پر آئے اور کچھ ادھر جائے. اور بات ہے کہ توفیقات تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں لیکن بندے کا جو تصرف ہے اور بندے کا جو فعل ہے اس کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. رحمت حق بہانہ میں جویت رحمت سے کام بنے گا لیکن بہانہ میں جویت وہ بھی کوئی بہانہ چاہتی ہے اترنے کے لیے کوئی بہانہ ہونا چاہیے جہاں پر اترے. لیکن کہتے کام فضل سے بنتا ہے لیکن فضل کو کھینچنے کا بھی ایک بہانہ ہوتا ہے. جب بعد میں بہانہ اختیار کرتا ہے تو فضل کام تو فضل ہی سے بنے گا لیکن بہانہ بھی تو چاہیے نا. اس لیے فرمایا کہ اللہ قصد السبیل اللہ ہی پر پہنچتا ہے سیدھا راستہ ومنہا جائر اور بعض راستے اس میں ٹیڑھے ہیں لیکن ولو شاء لیکن اگر وہ چاہتے لہداکم اجمعین تم سب کو اللہ تعالی ہدایت دے دیتے لیکن اللہ تعالی ایسا نہیں کرتے. چلو بس اتنے کافی باقی دلائل اور آ رہے ہیں. یہ 5 ہے 5 اور دلائل آگے جن میں درختوں سے اور اللہ تعالی نے رات دن سے ستاروں سے سمندروں سے ان سے پہاڑوں سے ان سے اللہ تعالیٰ دلائل قائم کر رہے ہیں. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے سے ایسی عجیب و غریب بنائی ہے. یہ دلیل ہے کہ کوئی پیچھے سانے ہے بنانے والا یا خود نہیں بن گئے. صدق اللہ مولانا.